بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو کلام کرتا ہے اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یا تو یہ کلام اس کے لیے مفید ہوگا، یعنی اس کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کلام اس کے لیے مضر ہو، یا دنیا کے اعتبار سے مضر ہو کہ کسی کو کوئی گالی دی، کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، کوئی غلط گفتگو کی، کسی کو چوری کی کوئی راستہ دکھایا، اس طرح اور کسی بھی حوالے سے، یا اخروی اعتبار سے اس کے اندر کوئی خرابی ہو، تو کلام کی دوسری صورت مضر ہے۔ تیسری صورت ایسی ہے کہ وہ کلام نہ مضر ہو اور نہ مفید ہو۔ عربی میں اس کو لا یعنی کہتے ہیں، لا یعنی کلام۔ تو لا یعنی بھی مضر کے اندر داخل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ٹائم میں، جس وقت میں انسان کچھ بھی نہ کرے، اس کو ایسے ہی گزار لے، تو اگر اس وقت وہ کوئی ذکر کر لیتا، جیسے ایک سبحان اللہ پڑھ لیتا، تو اس کے میزان میں کتنا کوئی ثواب اس ایک سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے شامل ہو جاتا۔ چنانچہ ہم جو مجلس سجاتے ہیں اور اس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، لا یعنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی بھی ایسی مجلس جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو قیامت کے دن وہ مجلس انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ اسی لیے میں آپ تمام دوستوں سے، اور خود بھی میرے جو دوست احباب ہیں، ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی طرح کی کوئی مجلس ہو، گپ شپ کی مجلس ہو، اس میں بے تکلفانہ باتیں ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، تو معمولی دیر کے لیے 2-3 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کر لے، کوئی آخرت کی فکر کی بات کر لے، کوئی دین کی بات کر لے، علم کے حوالے سے کوئی بات کر لے، تاکہ وہ مجلس مکمل طور پر لا یعنی چیزوں میں نہ گزرے، بلکہ اس میں ایک حصہ اللہ کے ذکر کا ہو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مجلس آخرت میں حسرت کا باعث نہیں ہوگی۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بندے کے ایمان اور اسلام کے حسن میں یہ بھی ہے کہ بندہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیاوی اخروی اعتبار سے، اس کی طرف نہ جائے۔ اور لا یعنی چیزوں کے حوالے سے ایک بڑی سخت بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت کعب ایک صحابی گزرے ہیں، وہ بیمار ہو گئے تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی گفتگو کی، اور گفتگو کے دوران کہا کہ کعب آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمانا چاہ رہے تھے، تو کعب کی والدہ نے آواز دی کہ تم جنتی ہو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری والدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ یہ آپ کو یہ کہے کہ آپ جنتی ہو، باوجود اس کے کہ ممکن ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی لا یعنی کام کیا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو لا یعنی چیزوں پر بھی پکڑ ہوئی انسان کی۔ اسی لیے ایسی کوئی بات یا ایسی کوئی مجلس جس میں ہم بیٹھے اور دنیاوی گپ شپ کرے، اپنے بے تکلفانہ طریقے سے گپ شپ لگائے، کوئی بات کرے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس مجلس میں تھوڑی دیر اللہ کا ذکر یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یا ایسی کوئی دینی مصروفیت تھوڑی دیر کے لیے اختیار کرے، جس سے وہ مجلس قیمتی ہو جائے، اور مجلس کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسنون دعا جو آپ نے ارشاد فرمائی، اس کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔